محبوب نے فرمایا یہ احسان کا بدلہ ابو بکر صدیق کو قیامت کے دن اللہ عطا فرمائے گا۔ عمر پاک یہ فرما رہے ہیں اس مجلس میں علی بھی موجود ہے، اس مجلس میں علی بھی موجود ہے، یہ نہیں کہ وہ نہیں ہے۔ کون علی؟ کون علی؟ کہ گواہ مدینے کی ہر گلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی ہے، وہ آواز خفی چلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی ہے۔ نبی ذکر علی کا ذرا محبت سے، وہ آواز خفی چلی ہے، جدھر بھی دیکھو علی ہے۔ اس مجلس میں علی پاک بھی موجود ہے، وہ صدیق اکبر جن کے متعلق اللہ کا اور اللہ کے رسول کا یہ فیصلہ ہے ان کی شان میں کوئی بغاوت کرے اس بے ایمان فاسق کو فاجر کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، بولو ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے ایمان کی بھی ہماری کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ اور اس بات کو مسلمان میں یاد کرو جب حضرت عمر فاروق خطبہ ارشاد فرما رہے ممبر کے اوپر امام حسین تشریف لے آئے، کون تشریف لے آئے؟ ادب دیکھو، احترام دیکھو، امام حسین تشریف لائے، فرمایا عمر میرے نانا کے ممبر سے نیچے اترو، میرے نانا کے ممبر سے نیچے اترو، اپنے باپ کے ممبر پر بیٹھو۔ کس ممبر پر بیٹھو؟ اپنے باپ کے ممبر پر بیٹھو، میرے ممبر سے، میرے باپ کے ممبر سے، میرے نانا کے ممبر سے نیچے اترو۔ مسلمانوں کتنی سخت بات ہے، کتنی سخت بات ہے، لیکن عمر پاک مسکرا رہے ہیں اور فرماتے حسین میری گود میں آؤ، میری گود میں آؤ، میں اس یاد کو تازہ کروں جس وقت میں نے اللہ کے نبی کو خود دیکھا ہے کہ اللہ کے نبی کی گود میں بیٹھ کر ادھر آپ کھیلتے اللہ کے محبوب خطبہ فرما رہے ہیں۔ حضرت عمر مسکرا رہے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرمایا میری گود میں آؤ، میری گود میں آؤ۔ امام حسین حضرت عمر کی گود میں گئے اور کہتے کہ آگے سے حسین میں قربان آپ کی عظمت پر، میرے باپ کا تو کوئی ممبر نہیں ہے، میرے باپ کا تو کوئی ممبر نہیں ہے، یہ جناب شرافت بھی آپ کے گھر کی ہے، عدالت بھی آپ کے گھر کی ہے، صحابت بھی آپ کے گھر کی ہے، نبوت بھی آپ کے گھر کی ہے، عدالت بھی آپ کے گھر کی ہے، شجاعت بھی آپ کے گھر کی ہے، اور جناب والا شہادت بھی آپ کے گھر کی ہے، ولایت بھی آپ کے گھر کی ہے۔ یہ ساری تقسیم تو آپ کی، میرے پاس تو کوئی ممبر نہیں۔ اور حضرت عمر مسکرا رہے ہیں اور حسین پاک کو اپنی گود میں رکھ کے خطبہ دے رہے ہیں۔ ہرگز حضرت عمر نے یہ بات پوری نہیں بنائی ہے کہ یہ کیسا جملہ امام حسین نے ادا کر دیا ہے۔ اور جب صحابہ کو یہ طرف پیدا ہوتی کہ ہم نبی کو دیکھیں، حضور کی زیارت کریں، حضور کے وصال کے بعد، تو صحابہ کیا کرتے تھے؟ حسن حسین کو سامنے بٹھاتے، حسن حسین کو سامنے بٹھا کے تو کہتے کہ اب ہم آپ کا دیدار کر رہے ہیں تاکہ نبی کی یاد تازہ ہو جائے۔ یار ان کے درمیان تو یہ مسئلے، یہ معاملے ہیں، اور عثمان غنی ذوالنورین آپ کی عظمت پر قربان جائے، آپ کی شان پر قربان جائے کہ آپ نے مولا علی کی شادی کا سارا خرچہ برداشت کیا۔ حضرت علی کی شادی ہوئی، شادی کا سارا خرچہ عثمان غنی نے برداشت کیا، اور 4 کرسیاں عرش کے نیچے جو حشر کے دن بچھائی جائیں گی، 4 کرسیاں، اور اعلان ہوگا کہ میں نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ اس کرسی کے اوپر بیٹھے۔ صدیق اکبر جب کرسی پہ بیٹھیں گے نا تو ساتھ ہی اعلان ہوگا حضرت عمر کہاں ہے، وہ ان کے ساتھ گیا۔ یہ خلفائے راشدین کی ترتیب دیکھو، ادھر کی بھی ادھر کی بھی۔ عثمان غنی جی ہمیں بتا
जहाज की तरह उड़ाओ और अर्श के नीचे लेके खड़ा करो। चारों खुलफाए राशिदीन अर्श के नीचे जब जाएंगे तो एक प्याला शरबत से लबालब भरा हुआ, दूध से ज्यादा सफेद, शहद से ज्यादा मीठा उनको पेश किया जाएगा। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर को जब पेश किया जाएगा, आप पी के हजरत उमर को देंगे, हजरत उमर पी के उस्मान गनी को देंगे, और उस्मान गनी पी के अली को देंगे, और अली पी के अबू बकर को देंगे। अली पी के किसको देंगे? अबू बकर को देंगे। वो अबू बकर, आप फरमाते हैं कि मैंने देखा, सुना भी, देखा भी, इमाम हुसैन हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दस्ते अक़दस में इमाम हुसैन का हाथ है, और हुजूर के पांव के ऊपर इमाम हुसैन खड़े, पांव के ऊपर। थोड़े से ऊपर चले गए और थोड़े से ऊपर गए, थोड़े और ऊपर करते करते यहां पहुंचे, इमाम हुसैन के कदम आका की छाती से मस हो गए। जिन जालिमों ने उस हुसैन को इतनी बेदर्दी से शहीद किया है, वो अल्लाह और उसके रसूल के सामने क्या मुंह दिखाएंगे? यहां पहुंच गए। जब यहां पहुंचे तो मेरे नबी ने फरमाया, हुसैन क्या मसला? आका प्यास लगी है, नाना जान प्यास लगी है। मेरे नबी ने फरमाया कि अपनी जुबान को मेरी जुबान से लगाओ, अपनी जुबान को मेरी जुबान से लगाओ। और मुफस्सिरीन ये फरमाते हैं कि हुसैन पाक ये फरमाया करते थे कि जब से नाना ने मेरी जुबान को अपनी जुबान से मस किया है ना, बड़ा वक्त गुजर गया है लेकिन प्यास नहीं लगी है। वो हुसैन, उसके बाद मुझे पानी पीने की हालत नहीं हुई जब अल्लाह के नबी ने अपनी जुबान को मेरी जुबान से मस किया। वो हुसैन जिस यजीद पलीद बदबख्त फांसी को फाजर में खानदान रसूल को हजरत गिरामी अकबर बेदर्दी से शहीद किया, और शहीद करके उनके जिस्मों के ऊपर घोड़े बुलाए, घोड़े। आज ये किसी न किसी कोने से आवाज आती है कि यजीद पे लानत नहीं करनी है। वो यजीद पे लानत अल्लाह रसूल की फरिश्तों की लानत है, जिसने खानदान रसूल को मिटाने की कोशिश की। और इमाम अली मकाम में फरमाया, ज़ैनुल आबिदीन तो निशानी है, ये तो मिट जाएंगे, लेकिन नबी का खानदान क़यामत तक मिटना नहीं, नए नए रूप के अंदर सामने आए, ये मिटने वाला नहीं है। और फिर हजरत गिरामी अल-कदर नबी आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, अल्लाह मैं हुसैन को, हसन को, अली को, फातिमा को महबूब रखता हूँ। क्या रखता हूँ? फरमाया आप चंदा भी नहीं छू के बड़ी पाकीज़ा महफिल है ना, इससे भूल ना जाओ, दिलों को खोल के दावत फरमाना आपने। फरमाया इनको मैं महबूब रखता हूँ, महबूब। वही आई, वही जिब्राइल अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं अल्लाह के रसूल, अल्लाह फरमाता अगर मोहम्मद इनको महबूब रखते हैं तो मैं भी महबूब रखता हूँ। वो हस्तियां कोई लोगों मामूली हस्तियां नहीं है, और फजाइल अहले बैत सुनने बहुत जरूरी है, फजाइल सहाबा सुनने बहुत जरूरी है। हम सहाबा की अजमत पर कुर्बान जाएं, हम अहले बैत ताहर की फजीलत व मकाम पर कुर्बान जाएं, इसलिए कि जिनके मुतल्लिक मेरे नबी ने फरमाया कि ये सितारों की मानद है, जो इनके नक्शे कदम पर चलेगा वो हिदायत पाएगा। फिर ये फरमाया कि अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नति खुलफाइर राशिदीन, मेरे नबी फरमाते जो मेरी सुन्नत है वो मेरे सहाबा की सुन्नत है। इतना मकाम है सहाबा इकराम का। तो इसलिए कोई भी ऐसा बंदा जिसकी जुबान से हम उमर की बेअदबी सुने, हम सिद्दीक़ अकबर की शान में गुस्ताखी सुने, उस्मान गनी और मौला अली की शान में गुस्ताखी सुने, तो हमारी तलवार होगी उसकी गर्दन होगी, हमारी तलवार होगी उसकी। और आज जो वो खाकू बाबा तुम्हारा शुरू फिर वो
ظالم بدبخت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں وہ جو خاکے دوبارہ جو تیار کیے گئے ہیں اور انہیں نکالنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور وہاں کے وزیر بدبخت لعین نے گستاخ رسول خبیث نے بھی اس کی تائید کی ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے حکمران خاموش ہے، انتظامیہ خاموش ہے، اس طرف کوئی توجہ نہیں ہے کسی کی، صرف اعلان اور نام کی حد تک یہ جاری ہے، لیکن عملی کوئی کام نہیں ہے۔ عملی کام اگر عملی کام ہو، ایک لٹکایا جائے اہل بیت کا گستاخ، ایک لٹکایا جائے نبی اور صحابہ کا گستاخ، تو ساری دنیا کو پتا چلے کہ اس لکیر سے آگے نہیں جانا ہے۔ اگر کہیں ایسا نہ ہو پھر کام خراب ہو جائے گا۔ تو لوگوں ہمارا ایمان ہے، کیا ایمان ہے کہ ہمارے دو نبی ہیں کہ جن پر خاتم النبیین کی نبوت کی مہر میرے اللہ نے لگائی ہے۔ خاتم النبیین کی مہر اللہ نے لگا کے فرمایا حبیب قیامت تک تو خاتم النبیین ہے۔ اب تیری شان ایسی ہے، تیرا مرتبہ اور فضیلت ایسی ہے کہ کوئی نبی بن کے نہیں آئے گا۔ کاذب دجال جھوٹا بے ایمان فاسق و فاجر تو ہو سکتا ہے لیکن نبی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ قیامت تک نبی تو ہی ہے، نبی تو ہی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں اس کے لیے ہم مذمت کرتے ہیں ایسے بے ایمان فاسق و فاجر کافر جو نبی کی شان میں ایسے خاکے لکھے اور ان کو جاری کرے، ان جیسا فاسق و فاجر بے ایمان مشرک کوئی نہیں ہے۔ اور مسلمانوں کی غیرت یہ اجازت دیتی نہیں ہے کہ مسلمانوں کے سامنے مسلمانوں کے نبی کی توہین ہو، اور مسلمانوں کے نبی کے اولاد کی توہین ہو، مسلمانوں کے نبی کے صحابہ کی توہین ہو۔ مسلمان جانوں کو دے دیں گے لیکن بیادبی گستاخی نہیں ہوگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اور یہی وجہ ہے امام حسین کی کیا تعلیمات ہے، یہی ہے کہ یہ وہ گردن ہے۔ اب کیا وجہ ہے کہ نہر فرات اس کو رہنے دے، یہ کیا وجہ ہے کہ آسمان سے پانی کیوں نہیں برسا امام حسین کے، فرشتے کیوں نہیں آئے جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مدد، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مدد، اور سارے انبیاء یہ فرما رہے ہیں کہ نبی کے نواسا حسین جیسا کوئی حسین نہیں۔ 3 دن بھوکے پیاسے ہیں، نہر فرات قریب ہے، ایک قدم زمین پہ مارے پانی کے چشمے جاری ہو جائے۔ اللہ سے دعا کرے یا اللہ پانی نہیں ہے، کھانا نہیں ہے، آسمان سے کھانا ڈھیر آ جائے، اور ایسا نہیں ہوا۔ ایسا کیوں؟ اس لیے نہیں ہوا کہ حسین نے فرمایا کہ جو باتیں میری زندگی کے اندر میرے نانا نے فرما دی ہیں وہ یہی ہے، وہ یہی ہے، انہوں نے پورا ہونا ہے۔ یہ ساری باتیں میرے نانا نے میری شہادت سے پہلے ارشاد فرمائی تھی، اب جو باتیں میرے نانا نے فرمائی ہے نا وہ سار ہوتی جا رہی ہے، وہ ہوتی جا رہی ہے۔ تب حضرات گرامی القدر اس طرح نہیں ہوا، چونکہ جمعہ کا وقت ہو گیا۔ اللہ ہمیں کربلا والوں کے نقشے قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔